کے پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہے، نبی کے بعد ان جیسا نہیں پیدا ہوا کوئی، فنا ہے وہ رسالت میں طریقت ناز کرتی ہے، یا تو آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی یا پھر شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ میں نہیں آ رہی، تو بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ آج جس ہستی کا ہم یوم منا رہے ہیں اسے خلیفہ اول جناب صدیق اکبر کہتے ہیں، اور آگے چل کر بتاؤں گا کہ یہ ذات اللہ کے محبوب علیہ السلام کو کتنی پیاری تھی۔ صدیق پاک پر شان صداقت ناز کرتی ہے، زہے قسمت ملی ان کو رفاقت غار و مرقد کی، سبھی در کھل گئے جنت کے، جنت ناز کرتی ہے، سبھی در کھل گئے جنت کے، جنت ناز، محبت فرض ہے صدیق کی سب اہل ملت پر، ملی ہے ان کو وہ عظمت کہ عظمت ناز کرتی ہے، کیا قربان تن من دھن نبی کے ذات پر اپنا، فضیلت سب صحابہ پر فضیلت ناز کرتی ہے، فضیلت سب صحابہ پر فضیلت ناز۔ حمد و صلاۃ کے بعد پیارے بزرگ اور دوستو، اس ناچیز نے قرآن مقدس سے آیات بینات تلاوت کی، دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ کو حق سننے، مجھے اور آپ کو حق پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہر سال ماہ جمادی الاخر میں خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین خلیفہ بلا فصل جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
یوم وصال منایا جاتا ہے اور پھر اس میں ان کی تعلیمات کو، ان کی محبت رسول کو، ان کے عشق رسول کو اجاگر کیا جاتا ہے، اور ہمیشہ یہ سب پروگرام بعد نماز عشاء ہوتا ہے۔ چونکہ سردیاں کافی ہیں، اس وجہ سے آنے میں تھوڑی سی مشکلات پیش آتی ہیں، اور آج یہ یوم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منایا جا رہا ہے، اور آج محترم جناب حاجی عبدالقیوم علی صاحب قادری کی زوجہ مرحومہ کا برسی کا دن بھی ہے، اور ان کے والدین کی ایصال ثواب کے لیے بھی لنگر اور خیرات تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ عزیزان محترم، میں مختصر سے وقت میں اتنا بہت بڑا موضوع اس کو میں مکمل تو بیان نہیں کر سکتا کہ جتنی بڑی شخصیت، جتنی بڑی ذات اور جن کا مرتبہ اور مقام تمام انبیاء اور رسول کے بعد ہو، تو اس کو نہ ایک گھنٹے میں بیان کیا جا سکتا ہے، نہ چند دنوں میں بیان کیا جا سکتا ہے، بلکہ عمریں بیت جاتی ہیں صدیق اکبر کا مقام بیان کرتے ہوئے۔ ہاں، سینہ چوڑا کر کے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان باکمال سنیے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں، ہم ذکر علی جب کرتے ہیں تب بھی سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں، جو ذکر صحابہ کرتے ہیں تب بھی سینہ چوڑا کر کے کرتے ہیں۔ بابا جی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اندر کوئی کوڑ نہیں ہے، کوڑ کہتے ہیں مرض کو، اندر کا جو مرض ہوتا ہے نا، الحمدللہ جو پکا سنی ہوگا، اہل سنت کا ہوگا، اس کے اندر یہ مرض نہیں ہوگا۔ ہاں، خارجی رافضی اور دوسروں کی میں بات نہیں کرتا، جو ٹناٹن جو پکا سنی ہے اس کے دل میں علی کی محبت بھی ہے، صدیق اکبر کی محبت بھی ہے، مولا عمر کی محبت بھی ہے، عثمان غنی کی محبت بھی ہے، اور یہ محبتیں ہم بانٹ نہیں رہے، ہم نہیں تقسیم کر رہے۔ آج تک یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ وہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہر فرقے نے، ہر طبقے نے اپنی ایک دیوار بنا لی ہے، مسجد بنا لی ہے، اور ہر کوئی اس طرح کا درس دیتا ہے۔ یارو، یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہمیں خود صحابہ سے ملا ہے، اہل بیت سے ملا ہے، خود سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے ملا ہے۔ تو اس لیے میرے ساتھیوں، ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ اور مقام اس لیے بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، تمام انبیاء اور رسول کے بعد اگر ذات بابرکات ہے تو جناب صدیق اکبر کی ذات بابرکات ہے۔ اور عزیزان محترم، قربان جاؤں، سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے جسے نقل کیا ہے جناب امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ میں، باقی کتب میں بھی یہ موجود ہے۔ اہل سنت کے امام جناب الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ یہ بات غور سے سنیے گا میرے ساتھیوں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے، بلکہ دوسری روایت میں فرماتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں، میں نے یہ اعزاز اللہ سے مانگا ہے، میں نے یہ اعزاز اللہ سے مانگا ہے۔ وہ اعزاز کیا ہے؟ اللہ اکبر! فرمایا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کو آپ رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی، جس سے آپ رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہوگا۔ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ عقیدہ اہل سنت ذرا سن لیجئے کہ امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے یہ اعزاز بخشا ہے، اے حبیب پیارے، جس کو آپ رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی ہوگا، اور جس سے آپ رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہوگا۔ اب ذرا پتہ لگاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس کو رشتہ دیا، تو فوراً سے جواب آتا ہے مولا علی، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
الحمدللہ ہم بھی سینہ چوڑا کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام نے جس علی پاک کو رشتہ دیا سیدہ کائنات کا، علی پاک بھی جنتی، سیدہ کائنات بھی۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اگر ایک رشتہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی شیر خدا کو دیا ہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 2 رشتے حضرت عثمان غنی کو عطا کیے ہیں۔ حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تیسرے خلیفہ، عثمان ذی النورین جسے کہتے ہیں، 2 نوروں والا، یکے بادیگر اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا۔ پتہ لگا کہ جس علی پاک کو رشتہ دیا وہ بھی جنتی، ایک رشتہ دیا، اور جسے 2 رشتے عطا کیے عثمان غنی وہ بھی جنتی۔ یہاں آپ کی آواز ڈھیلی ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ جس حضرت عثمان غنی کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے 2 رشتے عطا کیے وہ بھی جنتی۔ اچھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتے لیے کس سے؟ کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب، جس کو آپ رشتہ دیں گے وہ بھی جنتی ہوگا، جس سے آپ رشتہ لیں گے وہ بھی جنتی ہوگا۔ حضور نے رشتہ لیا کس سے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کی لخت جگر ہے؟ کس کی بیٹی ہے؟ ابو بکر صدیق کی، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے۔ اب پتہ لگا کہ ابو بکر صدیق بھی، یارو آپ اگر بولتے جائیں گے انشاءاللہ مزہ بھی آئے گا، سرور بھی آئے گا، میں اپنے وقت پر ہی ختم کروں گا، لیکن آپ کا ذوق دیکھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ بڑھتی ہوئی رافضیت، بڑھتی ہوئے یہ فتنے، بڑھتی ہوئی خارجیت، اگر اس کو دل سے نکالنا ہے تو آج صدیق اکبر اور شان علی اس طرح سننی ہوگی کہ الحمدللہ حق ادا ہو جائے کہ ہم مولا علی سے بھی پیار کرنے والے ہیں، صدیق اکبر سے بھی پیار کرنے والے ہیں۔ تیسرا کون ہوتا ہے جو ان کے اندر اختلاف پیدا کرے یا ہمارے عقیدے کو کوئی خراب کر سکے؟ یارو عقیدے تب خراب ہوتے ہیں جب ہم ہر ایک کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں کہ یارو اس کی بات بھی سن لے، اس کے بات میں چلے جائیں، اس کو بھی عزت دے دیتے ہیں۔ چلو تم ان کی عزتیں کرتے رہو، ان کے عقیدے سنتے رہو، ان کے بیان سنتے رہو، تو پھر تذبذب آئے گا، عقیدے میں بگاڑ پیدا ہوگا۔ پھر کبھی بیٹھ کے سوچو گے یار یہ معاملہ ہے، صدیق اکبر افضل ہے یا حضرت علی افضل ہے؟ اور آج بات یہاں تک پہنچی ہے، میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو اپنے گریبان میں دھانکے کہ وہ خود کیا ہیں اور بات کرتے ہیں صدیق اکبر پر اور بات کرتے ہیں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ ہاں تو میرے ساتھیوں، جس سے میرے آقا نے رشتہ لیا جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی جنتی۔ ایک رشتہ اور بھی لیا ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک زوجہ ہے حضرت حفصہ۔ کیا نام ہے؟ حضرت حفصہ ام المؤمنین، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پتہ ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت عمر بن خطاب کی۔ جس عمر پاک سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشتہ لیا وہ بھی عمر بھی، صدیق اکبر بھی، عثمان غنی بھی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی۔ اللہ اکبر۔ ایک اور رشتہ بتا دوں، دل خوش ہو جائے گا خدا کی قسم۔ ایک رشتہ اور لیا ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، آپ کی زوجہ محترمہ ہے ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ ہے یہ کس کی صاحبزادی ہے؟ یہ کس کی بیٹی ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں۔ پتہ لگا ابو سفیان بھی جنتی، امیر معاویہ بھی
तबारक व तआला ने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये एजाज अता फरमाया, ऐ महबूब, ऐ प्यारे हबीब, जिसको आप रिश्ता देंगे वो भी जन्नती होगा, जिससे आप रिश्ता लेंगे वो भी जन्नती होगा। सिद्दीक अकबर भी जन्नती, उमर पाक भी जन्नती, उस्मान गनी भी जन्नती, हजरत अली शेर खुदा भी जन्नती, हजरत अबू सुफियान भी जन्नती, अमीर मुआविया भी जन्नती। फिर कहाँ तराजू उठाए फिरते हो? कहाँ लोगों को गुमराह बना रखा है? तराजू तुम्हारे हाथ में नहीं है, जिसको चाहे घटा दो, जिसको चाहे बढ़ा दो। ये शान मेरा रब अता फरमाता है, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने आज दुनियावी कुर्सी पर बैठ के फख्र महसूस करते हो, चाहे हराम खाओ चाहे हिलाल खाओ, कहते हो कि मुझे अल्लाह ने इज्जत दी है, कौन छीन सकता है? ठीक है, ये इज्जत तुमसे कोई नहीं छीन सकता, तो फिर तुम्हें हक किसने दिया है सहाबा की इज्जतें छीनने का या उनकी इज्जतें घटाने का, जिसे मेरा महबूब मदीने वाली सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जन्नती फरमा दे, कोई माई का लाल ये फैसला नहीं कर सकता, ना उनके ईमान में शक कर सकता है, ना उनके जन्नती होने में शक कर सकता है। एक और हदीस पाक सुनाऊं आपको, बुलंद आवाज से कहिए सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक है, हुजूर अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काशाना नबूवत से निकले, दरे दौलत से बाहर तशरीफ लाए। आपका एक हाथ सिद्दीक अकबर के हाथ में है, दूसरा हाथ उमर फारूक के हाथ में है, और यूं बुलंद कर रखा है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दोनों के हाथों को यूं बुलंद कर रखा है, और चले हैं मस्जिद नबी की तरफ। वहाँ बाकी सहाबा किराम भी तशरीफ फरमा हैं। जब सहाबा ने इस अंदाज को देखा कि एक हाथ में जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ थामा हुआ है, दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ थामा हुआ है, सहाबा ये मंजर देख के खुश हो गए। क्या हुए? आज हम शान सिद्दीक अकबर बयान करें तो कुछ लोगों के दिल में फिर घुटन महसूस होती है, या हजरत अली की शान बयान करो तो फिर किसी और के दिल में घुटन महसूस होती है। निकालो इस घुटन को, इसी घुटन में मर जाओगे, खुदा की कसम इसी घुटन में मर जाओगे। हमने रिश्तेदारों से थोड़ी नफरतें पाल ली हैं, अब सहाबा से भी नफरतें पाल रहे हो? अजीज़ो अकारिब से थोड़ी नफरतें पाली हैं, भाइयों से थोड़ी नफरतें पाली हैं, अब इन हस्तियों के बारे में नफरतें डालना चाहते हो? खुदा की कसम ये दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए अजीज़ान मोहतरम, सहाबा और अहले बैत हमारे सरों के ताज हैं, सहाबा और अहले बैत हमारे सरों के ताज हैं। तो इस मंजर को सहाबा देख के खुश हुए। अल्लाह अकबर। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं एक खुशी की बात और न सुना दूं, तुम्हें मजीद खुश न करूं? सहाबा ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाइए। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, एक मर्तबा फिर ये मंजर देखोगे, जिस तरह आज एक हाथ में सिद्दीक अकबर हैं, दूसरे हाथ में फारूक आजम हैं। मेरे आका फरमाते हैं, एक मर्तबा फिर ये मंजर देखोगे। अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कब? मेरे आका फरमाते हैं, क़यामत के दिन। क़यामत के दिन जब हशर का मैदान होगा, इसी तरह मेरे एक हाथ में सिद्दीक अकबर का हाथ होगा और दूसरे हाथ में फारूक आजम का हाथ होगा, इसी तरह मैदान हशर में आऊंगा। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हाथ बुलंद क्यों किए? इन दो सहाबा के बारे में हाथ बुलंद क्यों किए? मुफस्सिरीन किराम मुहद्दिसीन नुक्ता बयान फरमाते हैं। नुक्ता सुनिए मेरे साथियों, नुक्ता ये है, फारूक आजम और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हाथ हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बुलंद इसलिए फरमाया कि गदीर खुम के मौके पर जब मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान बयान करते हो कि उनका हाथ पकड़कर मेरे आका ने अपना हाथ बुलंद किया है, वो भी बयान करो। और मस्जिद नबी में ये भी बयान करो कि हमारे फारूक का हाथ भी बुलंद किया है, सिद्दीक अकबर का भी हाथ बुलंद किया है। दूसरा नुक्ता बताऊं आपको,
کمال کا نکتہ ہے، آپ چلے جائیں کسی کے ڈیرے پر، کسی معتبر کے ڈیرے پر چلے جائیں، جب جاتے ہیں دروازے پر دیکھتے ہیں کہ سامنے کتا کھڑا ہے، وہ بھونکنا شروع ہو جاتا ہے، آپ واپس چلے آتے ہیں۔ اگلے دن مالک کو کال کرتے ہیں، میں ڈیرے پر آیا تھا لیکن آپ کے کتے نے مجھے آنے نہیں دیا، دروازہ بجانے بھی نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ مالک کہے گا کہ آپ ذرا آ جانا، اب آ جانا۔ جب مالک بلاتا ہے آپ چلے جاتے ہیں، آپ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے مالک، وہ کتا دم ہلاتا ہوا خاموش ہو جاتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کتے سے کہ تو کیوں خاموش ہوا؟ کہا کہ کل تک تیرا ہاتھ مالک کے ہاتھ میں نہیں تھا، آج جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکتے ہیں، جو عمر فاروق کو بھونکتے ہیں، میرے آقا کریم علیہ السلام نے دونوں کے ہاتھوں کو بلند کر کے بتا دیا یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میں خود رسول اللہ پیار کرتا ہوں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن سے میرے آقا پیار فرماتے ہیں۔ تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم ان کے بارے میں فیصلے کرتے پھرو۔ ہاں، ہمارے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات حرف آخر ہے، حرف آخر ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما گئے۔ اور بات ہو رہی جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابو بکر، کس کی بات ہو رہی ہے؟ ابو بکر، یہ کنیت ہے۔ آپ کا بیٹے کا نام بکر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے ہیں۔ آپ لغت کی کتاب اٹھائیں عربی کی کہ بکر کی معنی کیا ہے، بکر کی معنی کیا ہے، کس لیے آپ کی یہ کنیت۔ عرب میں یہ اصول ہوتے تھے، یا تو بیٹا ہو اس کے نام پہ کنیت رکھی جاتی تھی، یا پھر جو صفت اس میں پائی جاتی ہے اس صفت کی بنا پر کنیت رکھی جاتی تھی۔ اب جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ صفت تھی، آپ کی کنیت ابو بکر کیسے بنی؟ بکر کسے کہتے ہیں؟ بکر کہتے ہیں سب سے پہلے کو، سب سے اول، سب سے اول، پہلا نمبر، سب سے پہلا مسلمان، سب سے پہلا کلمہ گو جناب ابو بکر، سب سے پہلا مومن جناب ابو بکر، سب سے پہلا مسلم جناب ابو بکر، اور صحن حرم میں سب سے اسلام کا پہلا خطیب صدیق اکبر، سب سے پہلے خطیب۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمائے جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سب سے پہلے جو داخل ہوں گے وہ کون ہوں گے؟ ابو بکر ہوں گے، ابو بکر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ خود حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدر کے میدان میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرے جھونپڑے کی، میرے عریش کی حفاظت کرے، میرے چبوترے کی حفاظت کرے؟ جو سب سے پہلی ذات بولی وہ کون ہے؟ یہ خود مولا علی شیر خدا فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلا نمبر کس کا؟ ابو بکر۔ سب سے پہلے ہر کام میں، نیکی میں پہل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب عمرے کے لیے تیاری ہوئے، 1400 صحابہ کرام تیار ہوئے، میرے آقا نے فرمایا احرام باندھو، عمرے کے لیے چلتے ہیں، احرام باندھو، عمرے کے لیے چلتے ہیں۔ سب سے پہلے جس نے احرام باندھا، جس نے کپڑے پہنے، وہ ابو بکر۔ تیاری ہو گئی، چلے گئے۔ مکہ کی گورنمنٹ نے نہیں چھوڑا کہ اس سال ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، چلے جائیں آپ واپس، دوسرے سال آ جانا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے کپڑے اتار دو، احرام اتار دو۔ جس شخصیت نے سب سے پہلے احرام اتارا اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلالی تھے، جلال میں آئے، حضور کے بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا آپ سچے نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں میں سچا ہوں۔ کیا ہمارا خدا سچا نہیں ہے؟ کہا وہ بھی سچا ہے۔ ہمارا قرآن سچا نہیں ہے؟ فرمایا وہ بھی سچا ہے۔ پھر تب کے فیصلہ، ساری شرطیں ان کی منظور کر لیں، احرام بھی اتار لیا، ہم تو عمرے کے لیے آئے تھے۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تجھے تیری ماں روئے، تو اس حکمت کو نہیں جان سکتا۔
تو اس حکمت کو نہیں جان سکتا. جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے، احرام اتار دو. حضرت عمر فاروق کی تسلی نہیں ہوتی، آگے پھر صدیق اکبر کے خیمے میں آ جاتے ہیں. اے صدیق، آپ نے بھی سب سے پہلے احرام اتار دیا، سب سے پہلے کپڑے اتار دیے. اللہ اکبر. اب سنیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ. آپ بھی وہی فرماتے ہیں، اے عمر تجھے تیری ماں روئے، تجھے تیری ماں روئے. جس نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کہنے پہ احرام باندھا تھا، اسی نبی کے کہنے پہ احرام اتارا ہے. آج ہم تو سوچتے رہتے ہیں اس کام پہ عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. میرے آقا نے یوں فرمایا، یار رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے، عزیز و اقارب ناراض ہو جائیں گے، تم سوچتے رہو، کرنے والے کر گئے، کرنے والے کر گئے. رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان، کیا مقام ہے، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں. جناب عمر فاروق کہتے ہیں، ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مجھ میں ایک تلخ کلامی ہو گئی. جب بات بڑھی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے سے چلے گئے. جب میں گھر واپس آیا مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت غلط کیا ہے، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر تقوی ہو نا، ان کو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے، ان کو بڑی جلدی احساس ہو جاتا ہے. حضرت عمر کہتے ہیں، میں فوراً اٹھا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آیا. دروازے پہ دستک دی، پوچھا کہ صدیق اکبر، کہا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، بس اب سمجھ گیا کہ اگر صدیق اکبر اپنے گھر پر نہیں ہے تو یہ در رسول پر ہوں گے، در رسول پر ہوں گے. اب میری شکایت تو وہاں چلی گئی. جناب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپتے کانپتے ڈرتے ڈرتے فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا، دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یوں قبلے کی طرف پیٹھ مبارک ہے آپ کی، اور صدیق اکبر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، چہرہ صدیق اکبر کی طرف ہے، دونوں کی نگاہیں نیچی ہیں. میں نے سلام کیا، السلام علیکم، سلام کا جواب تو ملا. میں بیٹھ گیا، لیکن دونوں ہستیوں نے نگاہ اٹھا کے اوپر نہیں دیکھا. میں بیٹھا رہا، کافی دیر بیٹھا رہا، اور کوئی کلام جب نہ ہوا تو مجھ سے رہا نہ گیا. میں نے رو کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں صدیق اکبر کے گھر گیا تھا منانے، میں گیا تھا منانے، لیکن یہ آپ کی بارگاہ میں چلے آئے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں مل نہیں سکا. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے میں نے کلام کیا، میرے آقا نے چہرہ انور اٹھایا. چہرہ انور جب اٹھایا، دیکھا کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہے، اور رو کے فرمایا، عمر کیا میرے لیے میرے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ میرے لیے صدیق کو معاف نہیں کر سکتے تھے؟ عمر تجھے معلوم نہیں ہے، جب لوگ مجھے قتل کرنے کے لیے دوڑے، یہ صدیق تھا جو سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا تھا کہ میری لاش سے گزر جاؤ پھر میں آگے بڑھنے دوں گا. یہ صدیق تھا جو اپنے خاندان سے بھی لڑ گیا میرے لیے، جو اپنے عزیز و اقارب سے بھی میرے لیے لڑ گیا. کیا تو میرے لیے اسے معاف نہیں کر سکتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس دن میں سمجھا کہ اے صدیق تیرا مرتبہ کیا ہے، مقام کیا ہے. صدیق پاک پریشان صداقت ناز کرتے ہیں. آخری بار پڑھ لیں آپ سارے بھی، میں موضوع ختم کرنے لگا ہوں. صدیق پاک پریشان صداقت ناز کرتے ہیں، ہوئے پہلے خلیفہ وہ خلافت ناز کرتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں مرتے دم تک اس عقیدے